ایک وقت تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت، ظلم اور ناانصافی عام تھی، لیکن پھر ایک روشنی ابھی، ایک ایسی روشنی جس نے نہ صرف عرب کو بلکہ پوری دنیا کو بدل دیا۔ یہ کہانی ہے اسلامک ہسٹری اور کلچر کی، ایک ایسی تہذیب کی جس نے انسانیت کو علم، انصاف اور روشنی دی۔ 7ویں سینچری میں عرب کا معاشرہ قبائلی نظام پر مبنی تھا۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اخلاقی طور پر زوال کا شکار تھے۔ پھر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، ایک خدا، ایک انسانیت۔ یہ پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا، بلکہ انصاف، برابری اور رحمت کا نظام تھا۔ اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلا، عرب سے نکل کر پرشیا، ایجپٹ، اسپین اور ایشیا تک۔ یہ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، علم اور انصاف سے ہوئی۔ مسلم حکمرانوں نے ہر جگہ انصاف کا نظام قائم کیا، جہاں غیر مسلم بھی امن سے رہتے تھے۔ اب 8 سے 13 سینچری تک اسلامک دنیا اپنے عروج پر تھی۔ اسے گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ بیت الحکمہ علم کا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر کے اسکالرز جمع تھے۔ مسلم سائنٹسٹس نے میڈیسن، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور فلسفی میں انقلاب لا دیا۔ الجبرا، سرجری، آپٹکس، یہ سب مسلم اسکالرز کی دین ہے۔ اسلامک کلچر صرف علم تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے فن، ثقافت اور تعمیر میں بھی اپنی پہچان بنائی۔ مساجد کی تعمیر، ان کے گنبد، مینارے، یہ صرف عمارت نہیں بلکہ روحانیت کا اظہار ہے۔ کیلیگرافی، جیومیٹرک ڈیزائنز، یہ سب اسلامک آرٹ کا حصہ ہے، جہاں ہر چیز میں بیلنس اور ہارمنی نظر آتی ہے۔ اسلام نے انصاف کا ایسا نظام دیا جہاں بادشاہ بھی قانون سے اوپر نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ، صدقہ اور انسانی حقوق، یہ سب ایک بیلنسڈ سوسائٹی بناتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت، حقوق اور مقام دیا، جو اس وقت کسی اور سوسائٹی میں نہیں تھا۔ اب تھوڑی سیریس آواز، لیکن ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ اندرونی اختلافات، سیاسی تنازعات اور باہر سے حملے، یہ سب وجہ بنے اسلامک ایمپائرز کے زوال کی۔ لیکن کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ اسلامک سویلائزیشن کا اثر آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ سائنس، کلچر، لا اور سوسائٹی، ہر جگہ اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک رہنما ہے۔ آج کے لیے بھی اسلامک ہسٹری ہمیں صرف گزشتہ وقتوں کی کہانی نہیں بتاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ علم سے روشنی آتی ہے، انصاف سے سوسائٹی بنتی ہے اور ایمان سے انسان بنتا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھ لیں تو اپنا مستقبل بھی روشن بنا سکتے ہیں۔